السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمصنف ذکر احوال الادلة فی صدر الکتاب واحوال الاحکام فی آخرہ بعد الفراغ عنها، فقال اعلم ان اصول الشرع ثلاثة۔ شارح نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ماتن نے کتاب کے اول میں دلائل کے احوال کو ذکر فرمایا ہے، اور ان سے فارغ ہونے کے بعد، دلائل سے فارغ ہونے کے بعد آخر کتاب میں احکام کے احوال کو بیان فرمایا ہے، احکام کے احوال کو۔ اور دلائل کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دلائل یہ اصول کے قبیل سے ہیں، اور احکام یہ فروع کی قبیل سے ہیں، اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ اصول فروع پر مقدم ہوتے ہیں۔ اس لیے ماتن نے اپنی اس کتاب میں اصول جو دلائل ہیں ان کو پہلے ذکر کیا ہے، اور احکام جو کہ فروع ہیں ان کو بعد میں ذکر فرمایا۔ ماتن علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کے تین اصول ہیں، تین اصول، شریعت اسلامیہ کے تین اصول ہیں۔ کیا کیا وہ آگے آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل ایسی شے کو کہتے ہیں کہ جس پر دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے، بنیاد رکھی جائے۔ تو اصول یہ اصل کی جمع، اور اصل سے مراد وہ شے کہ جس پر دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے۔ لیکن اس جگہ پر اصول سے مراد دلائل ہیں، اصول سے دلائل مراد ہیں، بتایا آپ کو۔ اور قرینہ یعنی اگلی عبارت قرینہ ہے، اس لیے کہ کتاب اور سنت اور اجماع امت یہ دلائل ہیں۔ اگلی جو عبارت ہے مصنف کی وہ اسی بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر اصول سے مراد دلائل ہیں، اور دلائل مراد کیوں لیے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کے مسائل دلائل پر ہی مبنی ہوتے ہیں، اس لیے اصول سے مراد دلائل لیے ہیں۔ مصنف نے اصول الشرعی فرمایا، اعلم ان اصول الشرعی، شرع کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ والشرع ان کان بمعنی الشارع، کہ شرع اگر شارع کے معنی میں ہو، شرع کے معنی میں ہو، شارع کے معنی میں ہو۔ اس عبارت میں در حقیقت ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ لغت میں شرع کے معنی اظہار کے آتے ہیں، اظہار،
اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا سورہ شورى میں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ تمہارے لیے دین کے وہ احکام ظاہر کر دیے جن کا حکم نوح کو دیا تھا، اب اس اعتبار سے کہ جب شرع اظہار کے معنی میں ہو تو مواطن کی اس عبارت کا مفہوم ہوگا کہ اظہار کے تین اصول ہیں، حالانکہ اصولی حضرات جو ہیں وہ اس بات احکام کے دلائل بیان کرتے ہیں، اظہار احکام کے دلائل بیان نہیں کرتے۔ تو شارح علی رحمت والرضوان نے اس کے دو جوابات کی طرف اشارہ کیا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ الشرع یہ مصدر ہے، اور مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کے معنی میں آتا ہے، اس لیے پہلے جواب کے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ شرع یہ مصدر اسم فاعل شارع کے معنی میں ہے، جیسے کہ عادل کے معنی میں عدل آتا ہے، عدل یہ مصدر عادل کے معنی میں آتا ہے، اور الشرع میں جو الف لام ہے یہ عہد کے لیے ہے اور معہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اصول کی اضافت یہ شرع بمعنی شارع کی جو طرف ہوگی یہ مضاف کی تعظیم کے لیے ہوگی، جیسے کہ بیت اللہ کہتے ہیں تو یہ اضافت تعظیم کے لیے ہے، ایسے ناقۃ اللہ کہتے ہیں تو یہ اضافت جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے۔ تو اب اس اعتبار سے کہ شرع اسم فاعل شارع کے معنی میں ہو، اس کا مطلب ہوگا کہ وہ دلائل جن کو شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل قرار دیا ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ شرع یہ مصدر مشروع اسم مفعول کے معنی میں ہو، تو اب اس صورت میں اس پر جو الف لام ہوگا وہ جنس کے لیے ہوگا، اور معنی ہوگا کہ احکام مشروعہ کے دلائل تین ہیں، احکام مشروعہ کے دلائل تین ہیں۔ تو دونوں جواب کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ الشرع اپنے مصدری معنی کے اعتبار سے اظہار پر محمول نہیں ہے، بلکہ لفظ الشرع جو ہے یہ یا تو مبنی للفاعل ہے یا مبنی للمفعول ہے، اور جب اس کو مبنی للفاعل یا مبنی للمفعول مانا جائے تو اب اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ شارح ملا جیون علی رحمت والرضوان نے اور فرمایا کہ بہتر اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ اس مقام پر الشرع یہ مصدری معنی میں نہ ہو، اس لیے کہ ایسی صورت میں تعویل کرنا پڑے گی کہ یا تو شارع کے معنی میں لیا جائے یا مشروع کے معنی میں لیا جائے، بلکہ یہ لفظ دین کا اسم جامد ہو، الشرع جو ہے یہ دین کا اسم جامد ہو اور اس پر الف لام عہد کا ہو۔ اب اس صورت میں لفظ الشرع سے دین قوی مراد ہوگا، یعنی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین مراد ہوگا۔ اب اس احتمال کی وجہ سے جو ما قبل میں اعتراض کے جوابات وغیرہ دیے تھے، مجاز کا ارتکاب کیا تھا، وہ ارتکاب نہیں کرنا پڑے گا، اور الشرع کو اس میں جامد قرار دینے میں کسی طرح کی کوئی تعویل وغیرہ بھی نہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ کلام کو مجاز وغیرہ سے محفوظ رکھنا، تعویل سے محفوظ رکھنا یہ اولا ہے، اس لیے یہی تیسرا احتمال زیادہ اولا ہے۔ مصنف علی رحمت والرضوان امام صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ ماتن نے اصول فقہ کے بجائے اصول شرع کہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب سنت اور اجماع جیسا بھی آ رہا ہے، یہ تینوں دلائل جس طریقے سے فقہ کے اصول ہیں اسی طریقے سے یہ تینوں علم کلام کے بھی اصول ہیں، اس لیے مصنف نے اصول شرع کہا، اصول فقہ وغیرہ نہیں کہا۔ دیکھیے فرماتے ہیں والمصنف ذکر احوال الادلہ فی صدر الکتاب، اور مصنف نے ادلہ کے دلیل کی جمع ادلہ اور ادلہ کے احوال کو ذکر کیا ہے کتاب کی ابتدا میں،
وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ عنها، اور احکام کے احوال کو ذکر کیا کتاب کے آخر میں اس سے فارغ ہونے کے بعد، اس لیے کہ احکام یہ ادلہ کے فروع ہیں۔ فقال، تو فرمایا، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، جان لیجئے کہ اصول شرع تین ہیں۔ والاصول جمع اصل، اور اصول یہ اصل کی جمع ہے۔ وہو ما یبتنی علیہ غیرہ، اور اصل وہ ہے کہ جس پر غیر کی بنیاد ہو۔ والمراد بہا ہاہنا الادلہ، اور اصول سے مراد یہاں پر ادلہ ہے، تفصیل آپ نے پڑھی۔ والشرع ان کان بمعنی الشارع، اور شرع اگر شارع کے معنی میں ہو، فاللام فیہ للعہد، تو لام اس میں عہد کے لیے ہوگا، معنی ہوگا اے التی الادلۃ التی نصبها الشارع دلیلا، کہ وہ ادلہ کہ جن کو شارع علیہ الصلوۃ والسلام نے دلیل بنا کر معین کیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَشْرُوع، اور اگر یہ مشروع کے معنی میں ہو، الشرع جو ہے مصدر، یہ مشروع کے معنی میں ہو، تو فرماتے ہیں اگر یہ مشروع کے معنی میں ہو فاللام فیہ للجنس، تو لام اس میں جنس کا ہوگا، اور معنی ہوگا یہ الادلۃ الاحکام المشروعہ، یہ احکام مشروعہ کے ادلہ۔ فرماتے والاولا، اور تیسرا احتمال یہ ان یکون الشرع اسما للدین، کہ یہ شرع دین کا اسم ہو، فلا یحتاج الی التاویل، تو تعویل کی کوئی حاجت نہیں پڑے گی۔ وانما لم یقل اصول الفقہ، اور مصنف نے ماتن نے اصول فقہ نہیں کہا جیسے کہ دیگر کتابوں میں ہے، کیوں نہیں کہا؟ لأن هذه الاصول كما انها اصول الفقہ، اس لیے کہ یہ اصول جیسے فقہ کے اصول ہیں ایسے ہی یہ اسی طریقے سے ہی اصول الکلام ایضا، یہ کلام کے بھی اصول ہیں، اس لیے مصنف نے اصول شرع کہا تاکہ سب کے عموم پر دلالت رہے۔ اب وہ کیا ہیں تین اصول؟ فرماتے ہیں الکتاب والسنت واجماع الامہ، وہ تین اصول کتاب ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے سنت کو مقدم ذکر فرمایا، سنت کو مقدم ذکر کیا اس لیے کہ سنتوں نے کتاب اللہ کو مقدم ذکر کیا، اس لیے کہ کتاب اللہ کا حجت ہونا من کل وجہ ہے، اور کتاب اللہ کے بعد سنت کو ذکر کیا اس لیے کہ سنت کی حجیت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو چونکہ سب سے قوی دلیل کتاب اللہ ہے اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، پھر سنت کو ذکر کیا، اور آخر میں اجماع کو ذکر کیا کہ اجماع کی جو حجیت ہے وہ ان دونوں پر ہی موقوف ہے۔ کتاب اللہ پر تو اس لیے موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اور سنت پر اس لیے موقوف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ امام صاحب نور الانوار نے فرمایا ہے کہ یہ جو تین دلائل ہیں کتاب، سنت اور اجماع، اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کتاب سے مراد پورا قرآن مقدس نہیں ہے، بلکہ قرآن کی وہ 500 آیات مراد ہیں جن سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے، اور ان 500 آیات کے علاوہ جو آیات ہیں وہ یا تو قصص ہیں یا امثال ہیں یہ اور حکمت وغیرہ کا ذکر ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ کتاب سے پورا قرآن مراد ہے اس لیے کہ شریعت کی بنیاد دو ہیں، ایک ظاہری دو باطنی۔ یہ جو 500 آیات میں احکام ظاہریہ کا بیان کیے گئے ہیں اور قصص و امثال کی جو آیات ہیں ان میں احکام باطنیہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اور سنت سے مراد بھی احادیث کا تمام مجموعہ اور تمام ذخیرہ مراد نہیں لیا گیا ہے، بلکہ احادیث کی 3000 کی جو مقدار ہے وہ احادیث کے جن سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے وہ مراد ہے، کہ یہی احادیث شریعت کی اساس اور بنیاد ہے۔ اور اجماع سے مراد جو ہے وہ اس امت کا اجماع مراد ہے، اس امت کا، اور دیگر امتوں کا اجماع مراد نہیں ہے، یہ اس امت کی شرافت ہے۔ امت سے مراد بھی مطلق امت نہیں ہے، بلکہ امت کے جو علماء ہیں، مجتہدین حضرات ہیں، وہ مراد ہیں، ان کا اجماع معتبر ہوگا، اور اس کا
सबब इस उम्मत की शराफत और इज़्ज़त है, जैसे कि जिक्र फरमाया, यानी इस उम्मत की इज़्ज़त और शराफत की वजह से इस उम्मत का इजमा मोतबर होता है, लेकिन माक़बल की उम्मतों में से किसी का इजमा भी मोतबर नहीं होता। लफ्ज़ उम्मत से ये बात मालूम हो रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुज्तहिदीन का इजमा मोतबर है, चाहे तो वो मुज्तहिदीन सहाबा में से हों। उम्मत इस बात पर दलालत कर रहा है कि उम्मत के लोग हैं, चाहे तो वो सहाबा हों, चाहे वो मदीने के रहने वाले हों, चाहे आपके ख़ानदान के लोग हों, उम्मत के मुज्तहिदीन का इजमा मोतबर है, चाहे वो सहाबा हों या ताबीन या वगैरह हों। बाज़ हज़रात ने ये कहा है कि सिर्फ सहाबा का इजमा मोतबर है, सहाबा का इजमा मोतबर। उनकी दलील यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। इस हदीस की बुनियाद पर उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ सहाबा का इजमा मोतबर होगा। और दूसरे बाज़ हज़रात ने यह कहा कि सिर्फ अहले मदीना का इजमा मोतबर होगा, इसलिए कि एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम यह है कि मदीना तैयबा अपनी खुबुस को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह लोहार की भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। इस हदीस की वजह से उन्होंने ये कहा है कि अहले मदीना का इजमा मोतबर है सिर्फ। और बाज़ ने ये कहा है कि सिर्फ ख़ानदान रिसालत के जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं का इजमा मोतबर होगा और दूसरे लोगों का इजमा नहीं माना जाएगा। इन्होंने ये कहा है दलील में कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नी तरकतु फीकुम अस्सक़लैन लन तज़िल्लू इन तमस्सकतुम बिहिमा किताब अल्लाह ताला व इतरती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अहम चीज़ें और भारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, तुम हरगिज़ उस वक्त तक गुमराह नहीं होगे जब तक उन्हें मजबूती से पकड़े रहोगे। उनमें से एक किताबुल्लाह है और दूसरे मेरे ख़ानदान के लोग हैं। तो इन लोगों ने यह कहा कि सिर्फ आप क्या है ख़ानदान के बुज़ुर्गों का इजमा मोतबर होगा, लेकिन सही कौल यह है कि इस उम्मत के मुज्तहिदीन और सालिहीन लोगों का इजमा मुराद है। अब चाहे तो वो सहाबा में से हों, चाहे ताबईन में से हों, चाहे तबई ताबईन में से हों, अहले ख़ानदान हों या अहले मदीना हों, बार सूरत उन तमाम उन लोगों का इजमा मोतबर होगा जो उम्मत के मुज्तहिदीन हैं। फरमाया किताब और सुन्नत और इजमा उम्मत है, बदल मिन सलासा ओ बयानुल्लाह, ये सलासा से बदल वाक़ है, ये उसके लिए बयान है। वल मुरादु मिनल किताब बाज़ुल किताब, और किताब से मुराद बाज़ किताब है। वह हुआ मिक़दार 500 आया, और वो 500 आयात की मिक़दार है। लिअन्नहु अस्लुश शरई, इसलिए कि ये शरा की असल है। वल बाकी क़िसस व नहवुहा, और बाकी क़िसस हैं या उसके मिसल हैं, उसके मिसल से मुराद अमसाल वगैरह। वहा कज़ा अल मुरादु मिन सुन्ना बाज़ुहा, और इसी तरीके से सुन्नत से मुराद बाज़ हैं। वह हुआ मिक़दार 3,000, और वो 3000 की आयात अहादीस की मिक़दार है। अला मा क़ालू, जैसे कि कहा है। वल मुरादु बि इजमाई उम्मा इजमाउ उम्मती मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इजमाई उम्मत से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का इजमा है। लिशराफतिहा व करामतिहा, इनकी शराफत और करामत की बुनियाद पर। सवाउन काना इजमाउ अहलिल मदीना, चाहे तो वो अहले मदीना का इजमा हो, औ इजमाउ इतरती रसूल, या आपके ख़ानदान के लोगों का इजमा हो, या इजमाउ सहाबती, या सहाबा का इजमा हो, या उनके मिसल लोगों का इजमा हो। उम्मत के मुज्तहिदीन का इजमा मुराद है, वो मुराद नहीं है जैसे कि बाज़ हज़रात ने कहा, जिनके अक़वाल की तफसील और दलाइल आपके सामने पेश कर दी गई। यहाँ तक मुसन्निफ़ ने ये बयान फरमा दिया कि उसूल शरा 3 हैं। अब चूँकि आपने उसूल की दीगर किताबों में पढ़ा होगा कि उसूल शरा 4 हैं, किताब, सुन्नत, इजमा और क़यास। लेकिन मुसन्निफ़ ने दूसरे मुसन्निफ़ीन की जो किताबें हैं उनके तर्ज़ के ख़िलाफ़ अपनी इस किताब में ये ज़िक्र फरमाया है कि उसूल 3 हैं। तो पहले इन 3 उसूल को ज़िक्र फरमाया, किताब, सुन्नत और इजमा को, और उसके बाद मुसन्निफ़ अली रहमत व रिज़वान वल अस्लुर राबे अल क़यास से उसी चौथी असल क़यास को ज़िक्र फरमाएंगे। और अलहदा से इन्होंने इसको क्यों ज़िक्र किया।